بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت، کونین کی زینت، آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، حضور احمد مجتبی محمد ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ مومن مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتا ہوگا، اللہ اسے اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لے گا۔ جی لگا کر ایک بار اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے جو تجھ کو راج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، اور مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا۔ ایک بار اور جی لگا کر پڑھ دیں، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم دائما ابدا ابدا۔ حضرات، آج کی اس گفتگو میں حضرت سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی بارگاہ ناز میں خراج عقیدت پیش کیا جائے گا، اور آج ان کی زندگی پاک کے حوالے سے چند باتیں عرض کر کے کچھ نصیحت بھری باتیں آپ کے بیچ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ کون ہے خاتون جنت؟ آپ جب احادیث سے پاک کا مطالعہ کریں آپ کو احساس ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تاریخ میں مختلف روایات کے اعتبار سے 7 گنوائی، جس میں 4 آپ کی بیٹیاں اور 3 بیٹے، لیکن بیٹیاں تو آپ کی 4 ہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی کچھ لوگ اس اتہاس کو اور اس تاریخ کو بدلنے کی کوشش میں ہے۔
یاد رکھیے گا مفسرین محدثین اور آپ جب تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بیشتر کتابوں میں یہی ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آخری آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. لیکن یہ بھی تاریخوں میں آپ کو احادیث کے مطالعے کے بعد پتا چلے گا کہ ہمارے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جس بچی سے اپنی اولاد میں محبت تھی تو وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، چونکہ چھوٹی تھی. اور آپ کی ساری اولاد حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، سوائے حضرت ابراہیم کے. بڑی محبت حضور علیہ السلام کو بچپن ہی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے جو لاڈ اور جو پیار کا جو معاملہ کیا ہے، آپ پڑھیں کہ کتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تاریخ میں احادیث کی کتابوں میں یہ بھی ہے حضور علیہ السلام جب کبھی کسی سفر میں جاتے سب سے آخر میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ملتے، اور جب واپس سفر سے آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے تھے. یہ بھی ایک محبت کا ثبوت ہے. شادی ہونے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ کو فجر کے لیے جگا کر تشریف لے جاتے. یہ بھی ایک اولاد سے محبت کا طریقہ ہے. گویا آپ ہر جگہ دیکھیں گے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے محبت کی ہے اور کس انداز سے آپ نے ان کی تربیت فرمائی ہے. جہاں تک تربیت کی بات ہے، بچپن ہی کا زمانہ ہے، ماں کی جدائی ان کو برداشت کرنی پڑی. حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. آپ کی ولادت کب ہوئی ہے پہلے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اعلان نبوت کے 5 سال، اعلان نبوت جب آپ نے فرمایا اس کے 5 سال پہلے ولادت ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ نام رکھا. فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے الگ ہونے والی. اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود سے یہ روایت موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ کو اور اس کی آل کو اللہ نے قیامت کے دن آگ سے محفوظ فرما دیا ہے. اب اس معنی کا اعتبار کرتے ہوئے اگر آپ دیکھتے فاطمہ الگ ہونے والی یعنی آگ سے آزاد ہونے والی، تو وہ تو آزاد ہوں گی. اب ان کے صدق و طفیل ان کی آل بھی قیامت تک، ان کی جو آل بھی ہے اللہ نے فاطمہ کے صدقے میں انہیں بھی محفوظ کر دیا. ان کا ایک لقب زہرا بھی ہے. آپ نام میں اکثر بولتے ہیں، بعض لوگ زہرا بولتے ہیں. لفظ آپ سدھاریے، زہرا نہیں ہے زہرا ہے. زہرا کا مطلب ہوتا ہے کلی، باغ کی کلی. ان کو زہرا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جنت کے بگیچے کی کلی ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ تو وہ ہے کہ اللہ پاک نے تجھے جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے. یہ جنت کے بگیچے کی کلی ہے. ارے اس میں خوشبو آتی تھی جنت کے بگیچے کی، اور یہی سبب تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حضرت فاطمہ کو سونگا کرتے تھے کہ اس میں سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی. تو ایک لقب ہے زہرا جس کا مطلب ہے کلی، کہ وہ جنت کی کلی ہے، اور ایک مطلب ہے بطول. آپ کا یہ لقب میں یہ بھی ہے بطول. اب یہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ پیدا ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی چہیتی یہ بیٹی تھی. حضور علیہ السلام نے اس سماج میں کہ جس سماج میں عورت ذات مردوں کے لیے ایک کلنک تھی،
ایک دھبا تھی. سوچ اور بچار لوگوں کے ایسے تھے کہ وہ اپنی ہی بچیوں کو اپنے لیے آر اور تکلیف کا سبب سمجھتے تھے. آپ پڑھیے سورہ نحل. اللہ پاک اس زمانے کے لوگوں کی سوچ بتاتا ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی سوچیں ایسی ہے کہ جب ہم ان کو کسی بچی کی بشارت سناتے ہیں, کسی لڑکی کی خوشخبری دیتے ہیں, تو ان کے منہ کالے پڑ جاتے ہیں. یارو اسی خیالات کے کچھ ہمارے سماج میں بھی ہے. بچی کی ولادت ہوئی, ٹینشن میں آ گیا بندہ. کیوں بھائی؟ کہا یار پھوکٹ میں اس کو کھلانا پلانا بڑا کرنا, اس کے پیچھے خرچ کرنا, اور پھر ایک وقت آئے گا کہ وہی پھر ہاتھ سے اس کو اپنے گھر سے ودا کر کے دوسرے گھر بھیجنی پڑے گی. تو جب دوسرے ہی کے لیے تو اپنی کیوں محنت کرے؟ یار تو نہیں سمجھتا. کبھی حدیث بھی اٹھا کر پڑھ لیا کر. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے 3 بہنوں کی یا 3 بیٹیوں کی پرورش کی, اسے وہ کھلایا جو خود کھایا, اسے وہ پہنایا جو خود پہنا, اسے اچھی ادب اور تعلیم سکھائی, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہے. وہ اور میں ایسے ہوں گے. کسی نے کھڑا ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی 2 بہنیں یا 2 بیٹیاں ہو, حضور نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر ہے. آگے صحابہ خاموش ہو گئے, لیکن کہنے والے نے یہ کہا اگر کوئی تیسرا کھڑا ہوتا اور یہ پوچھ لیتا حضور ایک ہی بیٹی ہو یا ایک ہی بہن ہو اور ہم اس کے پیچھے محنت کریں ہمارے لیے کیا ہے, تو حضور اس کے لیے بھی یہی فرماتے کہ وہ اور میں قیامت کے دن جنت میں ایک ساتھ رہیں گے. یہ نفرت والی سوچ یہ زمانے جاہلیت سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سماج اور اس سوسائٹی کے اندر جہاں عورت ہی لوگوں کے لیے ایک زہر تھی, میرے مصطفیٰ نے اپنے کاندھے پر فاطمہ زہرا کو بٹھا کر لوگوں کو بتا دیا یہ بچیاں یہ زمین کے اندر دفنانے کی چیز نہیں ہے, اسے کاندھے پر بٹھا کر عزت دینے کی چیز ہے. اس سماج میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو, بچی کو, لڑکیوں کو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے محبت فرماتے تھے, چومتے تھے, سونگتے تھے, کبھی کبھی فرماتے میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ. ہاں بچپن میں وہ جو محبت تھی, آئیے میں انہی کے گھر والوں کی زبانی آپ کو ان کی محبت سناؤں, کیونکہ گھر والا زیادہ سمجھتا ہے, زیادہ دیکھتا ہے, زیادہ جانتا ہے. وہ بھی کس کی بات سنا رہا ہوں جو ام المومنین ہے, سب سے پہلی ہماری ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. یارو ان کی عظمتوں کا آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. حضرت خدیجہ کون ہے؟ ہماری ماں رسول اللہ کی سب سے پہلی بیوی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان سے محبت تھی, اکثر حضور علیہ السلام ان کے وصال کے بعد جب ازواج مطہرات بیٹھی ہوتی تھی تو حضور ان کی تعریفیں بولتے تھے. اب ایک عورت کے سامنے دوسری عورت کی تعریف ہو تو کیا حال ہوگا, آپ کو بھی اس کا آئیڈیا ہوگا. کبھی کبھی ایسا ہوتا, حضرت عائشہ کہتی حضور اس بوڑھی کی کیا بار بار آپ باتیں کرتے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے. حضور وہ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس سے اچھی بیویاں آپ کو دی ہے, وہ تو بوڑھی تھی, اللہ نے اس سے بہترین آپ کو بیویاں دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عائشہ اس سے بہتر بیوی میری کوئی نہیں ہے, وہ ہے خدیجۃ الکبریٰ. عائشہ جب سب نے ٹھکرایا نا تب اس نے میرا ہاتھ تھاما تھا. عائشہ جب سب نے میرا انکار کیا تو اس نے مجھے قبول کیا تھا. عائشہ جب سب نے مجھے جھٹلایا تب اس نے میری تصدیق کی تھی, اور اپنا سب کچھ میرے قدموں پہ لا کر اسلام کے لیے اور اللہ کے لیے قربان کر دیا تھا. میں نہیں بھول سکتا عائشہ, میں اس کے احسانات نہیں. وصال کے بعد بھی, حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد بھی جب قربانی آتی نا, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا جانور ذبح کرتے اور تھوڑا تھوڑا گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیج کر بتاتے تھے کہ یہ حضرت خدیجہ کے گھر سے تمہارے لیے آیا ہے. یعنی رشتہ ٹوٹنا نہ چاہیے, وہ محبت, وہ آپ کو جو الفت تھی حضرت خدیجہ کے ساتھ, یارو حد ہو گئی کہ جب حضرت خدیجہ کے وصال کا وقت قریب آیا
آیا تو حضرت فاطمہ کو بلا کر کہتی ہے ذرا تمہارے بابا جان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر کہو کہ ماں کی ایک خواہش ہے، خدیجہ کی ایک خواہش ہے، آپ ہو سکے تو پورا کر دے تو آپ کی کرم نوازی ہوگی۔ فرمایا کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ گئی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، جا کر ابا جان سے عرض کی ابا جان ماں کے لگتا ہے ایسے آخری لمحات ہے اور وہ آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہے، کیا آپ عطا فرمائیں گے؟ حضور علیہ السلام فرماتے کیا مانگتی ہے؟ کہا ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کفن کے طور پر اپنی چادر مبارک عنایت کر دے تو کرم نوازی ہو جائے گی، بس یہی آخری خدیجہ کی خواہش ہے اور تو کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ زہرا کو وہ چادر عنایت فرمائی، خود پیچھے پیچھے گئے اور جہاں حضرت خدیجہ آرام فرما رہی تھی قریب جا کر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ تو نے میرے ساتھ وہ کیا ہے کہ جس کو میں بیان نہیں کر سکتا، خدیجہ آج آخری سمے میں تو نے میرے پاس صرف چادر مانگی ہے، ارے خدا کی قسم آج میری چمڑی بھی مانگ لیتی تو تیرے کفن کے لیے اپنی چمڑی کو دے دیتا۔ یہ عقیدت اور یہ محبت حضرت خدیجہ کے ساتھ، یہ کون ہے؟ فاطمہ زہرا کی ماں۔ یارو جب فاطمہ کی یہ شان ہے تو فاطمہ کی ماں کی شان کیا ہوگی؟ حضرت خدیجہ کبریٰ۔ اب یہی بتاتی ہے کہ بچپن کا زمانہ حضرت فاطمہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے نا تو سب سے پہلے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کرتے السلام علیکم، یہ عادت بنائیں، کیونکہ آپ جب مارکیٹ سے آتے ہو نا تو اکیلے نہیں ہوتے، آپ کے ساتھ بھی کوئی ہوتے ہیں، آپ کو نہیں دکھتے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جائیں اندر، لیکن جب جیسی السلام علیکم کہتے ہیں نا تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر نہیں ہے تو وہ وہیں سے پلٹ جاتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے؟ ہاں، تو ان کو ساتھ میں نہ لے جائیں، جھگڑے اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ ساتھ میں آتے ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے کہ جب بھی گھر میں آؤ تو سلام کرو السلام علیکم، اس کے بعد حضور فرماتے ہیں مجھ پر درود پڑھو، اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھو، اللہ اتنی برکتیں نازل فرمائے گا کہ آپ کا گھر رحمتوں سے بھر جائے گا۔ تو حضور کی عادت کریمہ تھی، حضور سلام کرتے تھے۔ تھوڑی سی تکلیف گوارا کر لے اور بیچ کی جگہ پر کر دیں، بیٹھے بیٹھے قریب آ جائیں، بہتر رہے گا۔ بلکہ شروعات ہی سے آپ اس کی تھوڑی اس کا احتیاط کرے اور پہلے سے بیٹھنا شروع کرے ایسے کہ بیچ میں جگہ نہ چھوڑے، تاکہ بیچ میں مجھے آپ کو ڈسٹرب نہ کرنا پڑے، کیونکہ پھر وہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، کہاں کی بات کہاں کیا۔ اور میری عادت بھی نہیں ہے کہ بیچ میں پھر آپ کو ادھر ادھر کی باتوں میں لے جاؤں، میری جہاں تک عادت ہوتی ہے میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ کافی ایسے چہرے بھی ہے جنہوں نے زندگی کی نئی رنگینیاں دیکھی ہے، ابھی وہ شروعات ہے، تو ان کو کچھ دینا چاہیے، وہ بھی پیاسے ہیں، آج ہر کوئی پیاسا ہے، تو کوشش کرے کہ پہلے سی جگہ پر تاکہ ڈسٹرب بھی نہ ہو اور تسلسل ایک برقرار رہے۔ حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہے وہ بچپن کا زمانہ تھا، حضور علیہ السلام تشریف لائے، سلام کیا تو میں سمجھ گئی، میں نے حضرت فاطمہ کو آواز دی، ماں خدیجہ کہتی ہے فاطمہ دیکھ تیرے ابو آئے ہیں۔ حضرت فاطمہ دوڑی جاتی، اور یہ روز کا معمول تھا، یہ روز کا دستور تھا، دوڑی ہوئی گئی اور جا کر دروازہ کھولتی، اپنے بابا کو انگلی پکڑ کر گھر میں لے آتی۔ یہ بچپن کی محبت ہے، اور پھر لے جا کر بٹھاتی اور پھر پیار بڑی باتیں کرتی، چھوٹی چھوٹی باتوں کا سوال کرتی، رسول اللہ بڑے بڑے جوابات عنایت فرماتے تھے۔ سوالات چھوٹے ہوتے تھے، بچپنا ہے، حضور جواب بڑے بڑے دیا کرتے تھے۔ محدثین نے یہ بھی لکھا ہے ایک دن اسی چھوٹی عمر میں بہت بڑا سوال کر لیا فاطمہ نے۔ کیا سوال کیا؟ ابا جان ذرا یہ تو بتاؤ میرا رب مجھے دیدار کب کروائے گا؟ کیا میں اللہ کو دیکھ پاؤں گی؟ میں اپنے رب کو کب دیکھوں گی؟ مجھے اپنے رب کو دیکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور اس چھوٹی سی عمر میں پوچھے گئے حضرت فاطمہ کے سوال کا جواب میرے مصطفیٰ بڑا جواب دیتے ہیں، فاطمہ گھبرا نہیں، جب تو جنت میں جائے گی نا تو اللہ پاک تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنائے گا اور اللہ تجھے دیدار بھی کرائے گا۔ یہ
بچپن کا ماحول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. دیکھیے یہاں ایک چیز میں آپ کو رک کر عرض کروں گا اور یہ ہمارے سماج کے لیے بہت اہم اور ضروری چیز ہے. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی بیویوں کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہاں بڑی بات نہ ہو جائے, آپ کو ایک مشورہ دوں گا, بیوی کو سدھارنے کی بجائے وہ سارا فوکس اپنی بیٹی پر ڈالو. تربیت بیٹی کی کرو, بیوی کی نہیں, چونکہ وہ بھی کل چل کے کسی کی بیوی بننے والی ہے. جب آپ کی تربیت اپنی بیٹی کے اوپر ہوگی تو پھر بیوی بننے کے بعد اسے سدھارنے کی ضرورت نہیں ہوگی, کیونکہ ہر جگہ آپ کی تربیت نظر آئے گی جو آپ نے تربیت کی ہے. یارو دیکھیں نا رسول اللہ کی تربیت کا انداز, آپ دیکھیں حضور نے محبت بھی کی اور کیسی کی. کیا زمانے میں مثالیں دی جاتی ہیں باپ بیٹی کی محبت میں, حضرت فاطمہ کی اور رسول اللہ کی محبت کی, ایسی محبت کی. اور تربیت بھی کیسی کی, اللہ اکبر, اللہ نے رسول اللہ کی بیٹی کی تربیت کو دیکھتے ہوئے اللہ نے اس عورت کو یہ مقام عطا فرمایا کہ جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا. یہ تربیت تھی. تو باپ کی ہر وقت وہ ڈنڈا لے کے کھڑا رہنا یہ بھی کوئی تربیت نہیں ہے, یہ ایسی تربیت کے مخالف ہے. ہاں وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ڈنڈا لے کے نہیں کھڑے رہے, لیکن تربیت کیسی ہوئی, ایسی. آپ جب ایسی تربیت کریں گے یارو, ہم جب اپنے بزرگوں کا اتہاس پڑھتے ہیں نا تو ہم نے دیکھا ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے حضرت شجاع شاہ کرمانی علیہ رحمہ. یہ وہ بزرگ ہے یارو کہ بڑے پائے کے بزرگ ہے, وقت نہیں ہے ورنہ میں اپنی باتیں بھول جاؤں گا جو مجھے آپ تک پہنچانی ہے. یہ کیسے پائے کے بزرگ تھے, ان کی ایک بیٹی تھی, بڑی نیک اور پاکیزہ کردار عورت تھی. تو بادشاہ کی نظر ایک مرتبہ پڑ گئی اس عورت پر, تو اس نے سوچا کہ میں پیغام دوں ان کو. بادشاہ نے پیغام دیا تو انہوں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب میں اپنی بچی کی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہتا ہوں بادشاہ کے گھر میں ڈال کے, کیونکہ وہ جانتے تھے بادشاہ کے گھر کا ماحول. آپ نے مہلت مانگی کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں سوچ لوں اور میں اپنا انتظام کر لوں. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, 3 دن کا آپ کو اجازت دی جاتی ہے, 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے. وہ گئے اپنے گھر میں اور 3 دن میں انہوں نے کیا کیا, وہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈنے لگے جو اللہ والا ہو تاکہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں. ڈھونڈتے رہے. ایک دن مسجد میں گئے تو ان کی نظر پڑی ایک بندے پر جو اطمینان سے نماز پڑھ رہا ہے. سارے لوگ مسجد سے نکل چکے لیکن یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے. جب سب کی نماز ختم ہوئی وہ سب چلے گئے, یہ بندہ نماز سے فارغ ہوا تو وہ بزرگ گئے اس کے پاس اور جا کر اس سے کہتے ہیں بیٹا کہاں سے ہے اور کیا تعلق ہے اور تمہارا گھر کہاں ہے, کیا کرتے ہو, کیا ہے, ساری چیزیں پوچھنے کے بعد فرمایا بیٹا شادی کرو گے. تو کہا حضور میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں شادی کر پاؤں, میرے پاس کچھ نہیں ہے. کہا شادی نہیں کرو گے, کہا حضور ارادہ تو ہے لیکن میرے پاس ہے نہیں کہ کوئی میرے پاس میرے گھر میں ٹک سکے. آج ہم نے اپنی بچیوں کی پرورش ایسی کی کہ یارو کہیں کہیں تو یہی سارے نخرے ہی عورت اور بچی کا گھر نہیں چلنے دیتے. آپ دیکھیں گے کیونکہ قناعت کی جو دولت دینی تھی بچی کو وہ ہم نے دی ہی نہیں کہ بیٹا آج تیرے باپ کا یہ گھر ہے, یہاں تجھے سونے کے لقمے ملتے ہوں گے, بات صحیح ہے, لیکن ایک وقت تجھ پر وہ بھی آئے گا کہ چٹنی روٹی پر گزارا کرنا ہوگا. تو ماں فاطمہ کی سیرت یاد کر لینا کہ جن کے بابا مختار کائنات تھے. سیدہ عائشہ کہتی ہے رسول اللہ چاہے تو پیچھے سونے اور چاندی کے پہاڑ چلے. اس کائنات کے مختار نبی کی بیٹی فاطمہ ہاتھ میں چھالے پڑتے تھے, کیوں, چکی پیستی تھی. بیٹا گھر میں کوئی کام نہیں کیا لیکن کبھی کبھی فاطمہ کی سیرت بھی سامنے رکھنا, کام کرنا پڑے تو کر لینا. آج کتنے گھر ہیں جو برباد ہوئے ہیں, میری بیٹی کام نہیں کرے گی, میری بچی کے لیے خاتمہ اور کام والی رکھنی ہوگی. کتنے گھر ہیں جو برباد ہوئے. ایسے سنسار نہیں چلائے جاتے. اب دیکھیں آپ, میں حضرت فاطمہ کی سیرت کو آپ کے سامنے رکھوں گا. حضرت شاہ کرمانی کی بیٹی نیک اور پارسا اور کردار کی بہت اچھی تھی. آپ نے سوچا کہ اس نوجوان سے بات کروں, کیا بیٹا شادی کرو گے, کہا کچھ نہیں ہے, کہا اس کی فکر نہ کرو, شادی کرنی ہے, کہا ہاں, کہا یہ رقم لو, کچھ سامان خرید کے لاؤ. گئے سامان خرید کے آئے, آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا. گئے گھر پہ بیوی کو لے کر, تو دوپہر میں انہوں نے ایک روٹی کھانے کے لیے آدھی کھائی تھی, آدھی بچا کے رکھ دی تھی کہ سحری میں کام آئے گی.
اب جب عورت جیسی گھر میں آئی نا، اس کی نظر پڑی کوزے پر روٹی پڑی ہوئی تھی. کہا یہ کیا ہے؟ کہا وہ روٹی تھی دوپہر میں کھائی اور آدھی بچا کے رکھ دی ہے تاکہ صبح سحری میں کام آئے گی. کہا ابھی مجھے اسی وقت اپنے گھر پہ چھوڑ دو. عورت نے کیا کہا؟ ابھی اسی وقت مجھے اپنے گھر پر چھوڑ دو. کہا مجھے پہلے ہی پتا تھا. وہ جس سے شادی ہوئی تھی وہ کہنے لگے مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ آپ کی بیٹی میرا گھر دیکھ کر ایک منٹ نہیں رکے گی. میں اتنا غریب ہوں کہ وہ صبر نہیں کر سکے گی میرے گھر میں میرے حالت پر. لیکن وہ نہیں مانے. کہا اس وجہ سے نہیں جا رہی ہوں. آپ کی زندگی بڑی اچھی ہے، آپ بھی مجھے پسند ہے، آپ کا گھر بھی پسند ہے، لیکن اس وجہ سے آپ کا گھر چھوڑ کے نہیں جا رہی ہوں. تو کہا پھر کون سی وجہ ہے؟ یہاں ابھی 1 گھنٹہ نہیں ہوا آئے ہوئے تم کو اور تم میرا گھر چھوڑ کے جا. آخر وجہ کیا ہے؟ تو کہا جس بندے کو اپنے رب پر اتنا بھی بھروسہ نہ ہو کہ جو رب نے دوپہر میں کھلایا ہے کہ وہ سحری میں نہیں کھلائے گا، جب بندے کو اتنا بھی بھروسہ نہیں ہو تو ایسے بندے کے ساتھ زندگی گزارنا تو فضول ہے. یارو یہ بھی ایک تربیت تھی کہ جب بچی اس ڈھنگ کے ساتھ جاتی تھی کہ وہ شوہر کی تربیت کرتی تھی. تو کہا اب کیا کریں گے؟ کہا میں نہیں رک سکتی اس گھر میں. کہا کوئی تو راستہ ہوگا بتائیے. کہا یا تو یہ روٹی رہے گی یا میں رہوں گی. جھٹ سے وہ بندہ اٹھا، روٹی اٹھایا اور صدقہ کیا. تب اس عورت نے کہا ہاں اپنے ایمان اور بھروسے کو اللہ پر کامل کرو، زندگی آسانی سے گزر جائے گی. تو یہ تربیت کا ایک انداز، یہی انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سکھایا تھا. کئی مرتبہ ایسے حالات آئے یارو برتن ہوں گے تو آواز آئے گی نا. وہاں بھی کبھی کچھ باتیں ہو جاتی تھی مولا علی اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیچ میں. کبھی کچھ باتیں وہ شکایت لے کر آتی تھی حضور کی بارگاہ میں. شکایت لے کر آتی تھی حضور کی بارگاہ میں، یا رسول آج یہ ہو گیا، یا رسول آج یہ ہو گیا. ہمارے ہاں شکایت لے کر، ہم تو شکایت نہیں بھی آتی تو پہلے ایڈوانس کہہ دیتے بیٹی کوئی بھی تکلیف ہو نا ایک فون گھما دینا ہو، ہاں دھندے لگا دوں گا. اب وہ گھر چلے گا. یارو دل سے آپ اس بات کو یقین کیجئے گا، آپ اس بات کا، آج بہت سارے گھر جو بچیاں اپنے ماں کے اور باپ کے گھر پر جو بیٹھی ہوئی ہے نا، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ماں باپ. سب سے بڑی بنیادی ماں باپ. وہ خود ہی نہیں چلنے دینا چاہتے اپنی بچی کا گھر. ایسے کئی دفعہ حضرت فاطمہ آئیے رسول اللہ کو شکایت کرنے. اب دیکھیں باپ کا کردار کیا ہونا چاہیے. بیٹی جب شکایت لے کر آئے تو ایک باپ کا رول کیا ہونا چاہیے، سنیں، سیکھیں اور سیدہ کی زندگی سے یہ درس لے کر یہاں سے جائیں. اور پھر رسول اللہ نے جو اہم رول ادا کیا ہے بیٹی کے سامنے، پھر وہ رول ادا کیجئے. شکایت لے کر آئی ابا یہ کرتے وہ کرتے یہ کرتے وہ کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مولا علی کی برائی نہیں کی. ارے یار جب قرآن میں اللہ نے نہیں کی، احادیث میں آپ کو دیکھیں گے، آپ قرآن پاک میں کئی جگہ پڑھیں گے کہ اللہ پاک نے صحابہ کرام کو عتاب کے ذریعے کچھ وعیدیں بھی سنائی ہے. لیکن مولا علی کی شان میں ایک بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مولا علی کی حضرت فاطمہ کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے کہ مولا علی کی عزت میں کمی آئے. بلکہ وہ جب شکایت لے کر آتی تھی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو الٹا سمجھاتے، بیٹی بیٹھ، اور پھر مولا علی کی تعریفوں کے خطبے پڑھتے تھے. حضور فرماتے ہیں بیٹی سن، جب اللہ پاک نے دنیا کو پیدا کیا نا اور سب سے پہلی رحمت کی نظر ڈالی نا تو تیرے بابا محمد رسول اللہ کے نور کو پیدا فرمایا. سب سے پہلے اللہ نے جب رحمت کی نظر دنیا بنانے کے بعد ڈالی تو سب سے پہلے تیرے بابا کے نور کو پیدا کیا. اور جب دوسری نظر ڈالی نا تو تیرے شوہر علی المرتضیٰ کے نور کو پیدا فرمایا. بیٹا اسی علی کے ساتھ میں نے تیرا نکاح کیا ہے. بیٹا وہ ہے کہ جو چلتا زمین پر ہے، آسمان سے اللہ کے فرشتے آ کر اسے سلام کرتے ہیں. بیٹا وہ ہے کہ فرشتے اس کے ساتھ سودا کرتے ہیں. بیٹا وہ ہے
کہ فرشتے اس کے ہاتھوں کا کھانا لیتے ہیں، خریدتے ہیں، بیٹا اس کی عظمتوں کا تو اندازہ نہیں لگا سکتی۔ جب بہت دیر تک مولا علی کی تعریف سناتے، سیدہ طیبہ خوش ہو جاتی، تو پھر خوش ہو کر اپنے گھر سے جاتی۔ یارو ایک باپ کا یہ رول اپنی بیٹی کے لیے ہونا چاہیے کہ جب جب وہ شوہر کی شکایت لے کر آئے تو باپ کو اس کے شوہر کے مقام اور مرتبے کو سمجھانا چاہیے۔ ہم نے کب تعلیم دی اس طرح کی؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ شادی کرنا ہی بڑی بات نہیں ہے، شادی سے پہلے اس بچی کی تربیت اور اس کا مائنڈ سیٹ کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اس کو پہلے یہ بتانا کہ یہ تیرا شوہر ہے، بیٹا اس کی ذمہ داری اور اس کے حقوق تیرے اوپر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بندہ کہیں سفر پہ جانے لگا، دور کا سفر تھا، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھ میں بہت دور سفر پہ جا رہا ہوں، جب تک میں لوٹ کے نہ آؤں اپنے گھر سے مت نکلنا۔ اب وہ کہہ کر نکل گیا، ادھر اس کے والد بیمار ہوئے، اس عورت کے بابا بیمار ہو گئے۔ اس نے مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا حضور علیہ السلام کے پاس ایک قاصد کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر باہر گئے ہیں اور مجھے منع کر کے گئے کہ گھر سے مت نکلنا، میرے بابا بیمار ہو چکے، میرے ابا بیمار ہو چکے، میں دیکھنے جا سکتی ہوں؟ یارو یہ اس زمانے کی عورت کی بات کرتا ہوں، آج کے دور کی سوال نہیں پوچھے گی، بلکہ اتفاق سے اگر آپ نے روک دیا تو پھر گئے۔ پھر بات پتہ نہیں کہاں پہنچے گی۔ حضور میں جا سکتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں، جواب آیا شوہر کی اطاعت کر، اسی میں تیرے لیے بھلا ہے۔ باپ بیمار ہے، حضور نے کہا شوہر کی اطاعت کر۔ یہ چیزیں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ میں اس میں بیٹھے ہوئے اکثر لوگوں میں کوئی کسی کا بھائی ہوگا، کسی بچی کا کوئی باپ ہوگا، تاکہ یہ چیزیں یاد رہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت بھی سن رہی ہو اس میرے بات کو، بیمار تھے، بیماری بڑھتی رہی، ایک وقت وہ آیا کہ باپ کا انتقال ہو گیا، اب کون عورت رکے گی؟ پھر مسئلہ پوچھنے کے لیے اس نے بھیجا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اب تو جا سکتی ہوں، آخری دیدار تو کر لوں، میرے شوہر نے منع کیا ہے، نکلنا نہیں، لیکن وہ دور سفر پر ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، کیسے کیا کروں؟ باپ کا آخری دیدار ہے، اب تو کر لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا شوہر کی اطاعت کر، فرما برداری کر، اس میں تیرے لیے بہتری ہے۔ وہ نہیں گئی۔ اب جب جنازہ اٹھا، جنازہ ہوا، دفن ویدی ہوئی، سب کچھ تدفین کے بعد جب واپس پلٹنے لگے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، حضور بھی اس جنازے میں شریک تھے، حضور علیہ السلام مسکرائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مسکرائے نا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت نے اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے شوہر کی بات مانی، اللہ پاک نے اس کے بدلے اس کے باپ کو مغفرت کر دی۔ یارو یہ تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے، بات مانے گی شوہر کی، بخشش آپ کی ہوگی۔ یارو کتنی اہم ہے تربیت، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خوشخبریاں سنائی ہے، ایک حدیث میں تو یہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت اپنی 2 بچیوں کو لے کر آئی، حضرت عائشہ صدیقہ کھجور کھا رہی تھی، 3 کھجور ہاتھ میں تھی، تینوں کو ایک ایک دے دی، اس نے ایک ایک اپنی بچیوں کو دی، ایک خود اپنے ہاتھ میں رکھی، دونوں بچیوں نے جھٹ سے ایک ایک کھا لی، اب ان کی نظریں ٹکی ہے اپنی ماں کی کھجور پر کہ ماں وہ بھی دے دو، تو ماں نے 2 ٹکڑے کر کے ایک ایک دونوں کو دے دیا، تو حضرت عائشہ دیکھ کر مسکرانے لگی کہ کیا کیفیت ہے۔ ایک جگہ ہے کہ حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کیا محبت ہے کہ کل تک یہی عورتیں اپنے بچیوں کو سجا کر اپنے اس کے شوہر کے ساتھ زندہ دفن کرنے کے لیے بھیجواتی تھی، آج یہی عورتیں خود بھوکی رہ کر اپنی بچیوں کو کھلاتی ہے۔ رونے لگی حضرت عائشہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کیا ہے؟ تو کہا حضور اس بات کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عورت نے جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا، یہ اچھا برتاؤ کیا، اللہ نے اس کے بدلے اس پر جنت کو واجب قرار دیا۔ تربیت سب سے اہم چیز،
آج بیوی کو سمجھانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر میں پرورش پانے والی اپنی بچی کو آپ تربیت کریں. اگر وہ تربیت پائے گی یارو، جب تربیت پا جاتی ہے نا تو پھر اس تربیت یافتہ بچیوں کا اگر آپ کو نظارہ کرنا ہے تو ایک بار داستان کربلا پڑھ لیجئے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس گھرانے کی بچیاں کس طرح سے تربیت یافتہ ہوا کرتی تھی. ہاں یہ بھی پڑھ لیا گیا. تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے تربیت کی. بچپن کا زمانہ ہے، حضور علیہ السلام کی تربیت میں، ماں خدیجہ کی تربیت میں. اچھا جب آپ پیدا ہوئی نا تو حضرت خدیجہ، اور ویسے عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شروع ہی سے دودھ پلانے کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ وہاں کا ماحول اچھا ہو، وہاں کی بھاشا پیور ہوتی ہے، وہاں کا ماحول پیور ہوتا ہے، وہاں کی غذائیں پیور ہوتی ہے، تو اس سے بچے کی صحت اچھی بنتی ہے، زبان اچھی ہوتی ہے. یہ وہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے تھے حضرت دائی حلیمہ کے ساتھ، تو سارے بچوں کو بھیج دیا گیا. لیکن حضرت خدیجہ کبریٰ نے حضرت فاطمہ کی ولادت کے بعد آپ کو کسی کے حوالے نہیں کیا، بلکہ پوری عمر جو بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے، حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنا بابر کا دودھ پلایا. پوری وہ مدت رضاعت دودھ پلایا، کہیں نہیں بھیجا، اپنی پرورش میں رکھا. اب دیکھیں دھیرے دھیرے بڑی ہو رہی ہے، ابھی بچپن ہی کا زمانہ ہے، ماں کی جدائی کا سامنا آ گیا. اب دھیرے دھیرے غم دیکھنا شروع ہو گئے. آپ دیکھیں گے ادھر ماں کی جدائی، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مظالم، مکہ والوں کی طرف سے ظلم. کتنے ظلم کہ کبھی سجدہ کرتے ہیں تو اوپر آ کر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی جاتی ہے، اور اتنی وزنی اوجھڑی کہ رسول اللہ سر نہیں اٹھا پا رہے ہیں. کون ہٹائے گا؟ حضرت ابو طالب نہیں ہے جو آ کر ہٹائیں گے، ماں خدیجہ بھی نہیں جو آ کر ہٹائیں گے. کون ہے جو ہٹائے گا؟ کسی کو نہیں معلوم. ایک بندے کی نظر پڑی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں آپ سجدے میں ہیں، اور اوپر کسی نے اونٹ کی اوجھڑی رکھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اٹھ نہیں پا رہے، اس سے دیکھا نہیں گیا. تو اس نے کیا کیا؟ حضرت خدیجہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے، اے نبی کے گھر والوں، ذرا جا کر اپنے نبی کو دیکھو کہ کس حال میں ہے. سیدہ فاطمہ تھی، بچپن کا زمانہ ہے، بابا کا جیسے سنا نا تڑپتی ہوئی کھڑی ہوتی ہے، دوڑتی ہوئی جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ بابا سجدے میں ہے، اوپر اونٹ کی اتنی بڑی اوجھڑی کسی نے لا کر رکھ دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہل نہیں پا رہے ہیں. ننھی سی عمر ہے، چھوٹی سی طاقتیں ہیں، چھوٹے سے ہاتھ کیسے ہٹا سکتی ہے؟ بہت کوشش کے بعد سیدہ نے اپنے بابا کے جسم پاک سے اوجھڑی کو ہٹائی، روتی جا رہی تھی، ہٹاتی جا رہی تھی. حضور سجدے سے اٹھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ایک طرف بابا کے آنسو صاف کرتی ہے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتی ہے، بد دعا کرتی ہے، اے مالک و مولا، جس نے میرے بابا کے ساتھ ایسا کیا ہے اسے ہلاک کر دے، ہلاک کر دے، ہلاک کر دے. یارو یہ کون رسول ہے؟ احد میں دندانے مبارک شہید کیے گئے. صحابہ نے آ کر کہا حضور دعا تو کر دیجئے یہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. حضور نے کہا نہیں، میں نہیں کرتا. طائف میں گئے، لوگوں نے اتنے پتھر مارے کہ لہو لہان ہو گئے. حضرت زید بن حارثہ نے کہا حضور اب تو دعا کر دیجئے یہ ہلاک ہو جائے. حضور نے کہا نہیں، میں ہلاکت کی دعا نہیں کر سکتا. لیکن آج جب فاطمہ کے ہاتھ اٹھے نا، آج جب فاطمہ کے ہاتھ اٹھے کہ مولا جس نے میرے بابا کے ساتھ ایسا کیا ہے نا اسے ہلاک کر دے. آج رسول اللہ نے یہ نہیں کہا بیٹی ہلاکت کی دعا مت کرو، بد دعا مت کرو، بلکہ حضور کے بھی ہاتھ اٹھے. حضور نے کہا اے اللہ جیسا جیسا میری بیٹی نے کہا ہے ویسا ویسا پورا کر دے. یارو یہ کون سا ہاتھ ہے؟ ہاں یار، اسی لیے تو کہتے ہیں اس ذات سے محبت کرو، اٹھ جائیں گے نا تو بیڑا پار ہو جائے گا. اے اللہ جو اس نے کہا ہے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے دیکھا، ہاں میں نے وہ دعا یاد کر لی تھی، میں نے جو حضرت فاطمہ نے جو بد دعا کی تھی میں نے اسے یاد کر لیا تھا. کچھ ہی دن گزرے، جب بدر کا موقع ہوا میں نے دیکھا تھا جو اوجھڑی رکھنے والے تھے نا کوئی کٹ رہا ہے، کسی کو صحابی گھسیٹ کر گڈھے میں ڈال رہے ہیں، کوئی تڑپ رہا ہے، کوئی یہ ہے، کوئی بری موت مر رہا ہے، کوئی پیاسا مر رہا ہے. کہا جتنے تھے اور جتنوں کے لیے بد دعا کی تھی میں نے بدر میں سب کو کٹتے اور مرتے ہوئے دیکھا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں تو بچپن ہی سے شروعات مصیبت پر صبر کرنے کی.
اور آپ دیکھیں گے ایک دن جا رہی تھی, بچپن کا زمانہ ہے, ابو جہل سامنے سے آیا, ایک تماچا مارا حضرت سیدہ کو. ابو سردار تھا اپنے زمانے میں, کیا کہہ سکتی تھی, روتی ہوئی گئی بابا جان کے پاس, ابا ابو جہل نے تماچا مار دیا, رو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی غمگین ہوا. حضور علیہ السلام نے فرمایا, بیٹا ایک کام کر, ابو سفیان کے پاس چلی جا اور اس سے جا کر کہہ کہ مجھے ابو جہل نے مارا ہے. جیسی حضرت سیدہ ابو سفیان کے پاس گئی اور جا کر ان سے یہ کہا نا کہ مجھے ابو جہل نے مارا ہے, تو کہا چلو انگلی پکڑو, چلو ذرا میرے ساتھ. ابو سفیان حضرت فاطمہ کو لے کر ابو جہل کے گھر گیا اور جا کر کہا تو نے ان کو مارا؟ تو کہا اس میں اتنی حیرت سے آپ پوچھ کیوں رہے ہیں, ہاں میں نے مارا, اور اس میں کیا ہو گیا اگر میں نے مارا تو؟ ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, کہنے لگے حضرت فاطمہ کو, بیٹا جیسے اس نے مارا ہے نا ویسے تو بھی مار, جیسے اس نے مارا تھا ویسے تو بھی مار. کتابوں میں ہے حضرت سیدہ نے ایک تماچا اس ابو جہل کے منہ پر مارا, پھر وہاں سے واپس آ گئی. لکھنے والے لکھتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں, اسی دن سے مجھے میرے دل نے یہ مان لیا تھا کہ اب ہو نہ ہو اللہ پاک ابو سفیان کو ایمان کی دولت دے دے گا, کیونکہ اس نے حضرت فاطمہ کی مدد کی. گویا ان کو ایمان کی دولت بھی کس وجہ سے ملی؟ سیدہ طیبہ کی مدد کرنے کی وجہ سے. یارو ایسے ایک دو نہیں, سینکڑوں واقعات آپ کو ملیں گے جس میں سیدہ کی اگر کسی نے مدد کی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چہیتی بیٹی کی مدد کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے اسے کچھ نہ کچھ دنیا میں عطا فرما دیا. چند دنوں فتح مکہ کی بات کا وقت آیا اور ابو سفیان حضرت ابو سفیان بن گئے. تو یہ دور تھا, شروع ہی سے آپ دیکھیں گے کہ ان پر مصیبتوں کا ایک دور چڑھ رہا ہے. اب اسی طرح سے پروان چڑھ رہے ہیں. ایک زمانہ وہ آیا کہ 14-15 سال کی عمر ہوئی, اب کئی رشتے آ چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ کو لے کر, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے یا یہ فرما دیتے کہ میں اللہ کی وحی کا انتظار کر رہا ہوں. کسی میں حضور نے یہ نہیں فرمایا اللہ کی وحی کا انتظار, لیکن یہ کس شان کی مالکہ ہے اور یہ کس شان سے اللہ پاک نے اس کو پیدا فرمایا ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ کی وحی کا انتظار کر رہا ہوں, اللہ جس کے ساتھ فرمائے گا اسی کے ساتھ حضرت فاطمہ کا نکاح ہوگا. حضرت ابو بکر اور عمر اور حضرت سعد بن معاذ ایک مرتبہ ایک جگہ بیٹھے تھے, بات پر بات نکلی مولا علی کی, تو حضرت ابو بکر نے کہا یار سب نے پیغام دیا, بہت سے لوگوں نے, حضور علیہ السلام نے انکار کر دیا, مولا علی شاید اپنی غریبی کی وجہ سے یہ بات نہیں کہہ پا رہے ہیں, چلو ہم جائیں ان کو سمجھائیں, اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں اور غریبی کا بہانہ بناتے ہیں تو ہم ان کی مدد کریں گے. ٹھیک ہے, ڈھونڈتے ہوئے گئے, کہاں ہے تو دیکھا کہ وہ کسی انصاری کے باغیچے میں اونٹ سے پانی کھینچ رہے ہیں. گئے, سمجھایا تو کہا یارو میری بھی تو تمنا ہے دلی, لیکن غربت کی وجہ سے میری زبان چل نہیں رہی ہے, میں کیسے کہوں. کہا اس کے بارے میں تم مطمئن ہو جاؤ, ہم تمہاری مدد کریں گے. جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جا کر دستک دی. حضرت ام سلمہ تھی گھر میں. کہا کون؟ کہا علی. یا ایک روایت میں کہ جیسے دروازہ کھٹکھٹایا نا, اللہ کے رسول گھر میں تشریف فرماتے, حضور علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ دروازہ کھولو. حضور کون ہے؟ کہا وہ ہے جس سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. مولا علی سے پوچھا نہیں کون ہے, ایک روایت میں یہ ہے حضور نے ڈائریکٹ کہا آنے والا وہ ہے جس سے اللہ رسول راضی ہے اور وہ اللہ رسول سے راضی ہے, اسے بلاؤ. حضرت ام سلمہ نے دروازہ کھولا, دیکھا مولا علی سامنے کھڑے ہیں. جھٹ سے سائیڈ میں وہی مولا علی تشریف لائے, آ کر سامنے بیٹھ گئے اور کچھ بولے نہیں, سر نیچے ہیں, زمین میں کچھ کورید رہے, زمین میں کچھ کھرچ رہے, جیسے کچھ پوچھنا ہو پوچھ نہیں پا رہے. حضور علیہ السلام نے کہا علی کہو نا, کیا کوئی کام ہے, کوئی مقصد ہے, کس لیے آئے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وجہ ہے, اور میں تو نہیں آ رہا تھا, وہ ابو بکر اور عمر نے اور سعد نے مجھے بھیجا ہے. آدمی کبھی کبھی دوسروں پر ڈالتا ہے نا بات, اور میں تو نہیں آ رہا تھا, انہوں نے بھیجا ہے. حضور یہ پیغام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سنا نا مسکرانے لگے.
علی کیا ہے تمہارے پاس؟ حضور اونٹ ہے، گھوڑا ہے، تلوار ہے، زیرہ ہے. کہا علی اونٹ بھی تمہارے پانی لانے کے لیے تمہارے ضرورت کا سامان ہے، گھوڑا جنگ کے لیے ہے، تلوار ضرورت پڑتی ہے، زیرہ بیچ دو اور جو رقم آئے اسے لے کر آؤ، میں تمہارا نکاح فاطمہ کے ساتھ کر دے رہا ہوں. وہ گئے اور بازار میں نکلے، اتفاق سے حضرت عثمان غنی سے ملاقات ہوئی. کیا ہے؟ کہا زیرہ بیچنے کے لیے نکلا ہوں. کتنے میں؟ کہا جتنا آپ دے دو. 400 درہم دیے انہوں نے. کہا علی اب یہ زیرہ؟ کہا زیرہ تو تمہاری ہو گئی نا. کہا اب ہو گئی میری، لیکن میں تحفے کے طور پر واپس آپ کو عطا کر رہا ہوں. گئے حضور کی بارگاہ میں گئے اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سنایا نا، حضور خوش ہو گئے اور آپ نے حضرت عثمان غنی کو دعا دی. اس طرح سے پھر یہ شادی ہوئی. اب شادی کے بعد کی جو آپ کی زندگی ہے یارو، میں یہاں رک کر ایک بات کہوں گا. کتنی عمر ہے حضرت سیدہ فاطمہ کی جب آپ کا وصال ہوا؟ 29 سال. الگ الگ روایت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے، کسی نے 31 32 40 کے اندر ہی سب ہے، کوئی 40 سے آگے نہیں بڑھا ہے. یہاں 25 سال کے بچے کو آپ اٹھا کر کہیے نا کہ یار کچھ دین کا بھی تو کام کر، تو وہ کہے گا ابھی تو میں بچہ ہوں. ہاں یارو، یہ بچپن نہیں جاتا ہے. سفید داڑھی والے بھی کبھی کبھی بچے ہوتے، برا مت لگائیے گا ہمارے بزرگ. بچپن نہیں جاتا ہے یعنی اس معاملے میں. لیکن سیدہ طیبہ نے اس عمر میں پوری زندگی آپ دیکھ لیجئے، 29 سال 30 سال بڑھ بڑھ کے 33 35 سال آپ لے لیجئے، لیکن زیادہ تر معتبر روایت کے اعتبار سے 29 سال، 30 میں بھی 1 سال کم، 29 سال کی عمر ہے. وصال ہوا. کام کتنے کیے؟ جب ضرورت پڑی ماں کی خدمت کرتی رہی، جب ضرورت پڑی بابا کے لیے ہر جگہ کھڑی رہی سیدہ طیبہ، اور جب ضرورت پڑی تو اپنے شوہر علی المرتضیٰ کے گھر کو بھی بسایا، اور جب ضرورت پڑی تو دین اسلام کے لیے اپنے شہزادوں کو کربلا میں لا کر میدان کربلا کو بھی سجا دیا. 29 سال کی عمر یارو. جب کام کرنا ہونا، جذبہ ہونا، تو عمر نہیں دیکھی جاتی ہے. 29 سال کی عمر ہے. اسی میں علی کا گھر بھی بسایا جا رہا ہے، اسی میں بچوں کی پرورش. 6 بچے تھے. کتنے؟ 6 بچے. 6 بچوں کی پرورش کرنا، علی کے گھر کو بسانا، علی کی ذمہ داری کو سنبھالنا، ہاتھ سے چکی پیسنا، اپنا گھر کا کام خود کرنا. کبھی کبھی اس کے لیے حضور پاس جاتی، اپنے ہاتھ کے چھالے دکھاتی، اپنے کاندھے کے نشانات کو دکھاتی. رسول اللہ، یا رسول اللہ، اب تو اسلام ترقی کر رہا ہے، اب مدینہ غریب نہیں رہ گیا ہے، اب تو کوئی غلام عطا کر دیجئے. اللہ کے رسول یہی جواب دیتے، فاطمہ تجھ سے زیادہ ضرورت مند ابھی بھی لوگ پڑے ہیں. بچی اس کا سوال مت کر، اللہ کے یہاں اس سے بہترین تیرے لیے ہے. ہاں اگر تو یہ چاہتی ہے کہ تو کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے، ایک تسبیح بتاتا ہوں، پڑھ لیا کرنا. اللہ اس تسبیح کی برکتوں سے تیری ساری تھکاوٹ کو دور کر دے گا. بیٹا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تسبیح ہے فاطمی پڑھ لینا. کیسا بھی درد ہوگا، کیسی بھی تھکن ہوگی، کون سا بھی تجھے درد و تکلیف ہوگی، اللہ پاک اس تسبیح کے بدلے میں تیری ساری تھکاوٹ کو دور فرما دے گا. تو یہ سارا گھر کو بسایا جا رہا ہے. کتنے سال کی عمر ہے؟ 29 سال. شروع ہی سے ایک دکھ اور درد کا سامنا ہے. کبھی مکہ کے ظلم ہے، تو کبھی یہ روایت بھی سامنے ہے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ بیٹے کی شہادت ہوگی. جیتے جی پتا چل چکا تھا. یہ بھی ایک درد ہے. بیٹا بیمار ہو جاتا ہے، ماں کے کلیجے پر کیا گزرتی ہے. ان تکلیفوں کے بیچ میں ساری زندگی گزاری، ساری زندگی ان تکلیفوں کے بیچ میں. وصال کا وقت قریب آیا. اب سیدہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد لوگوں نے کہا کہ 6 ماہ کچھ دن حیات رہی، 6 ماہ کچھ دن. کبھی ہنسی نہیں تھی، کبھی نہیں ہنسی. اکثر لوگوں نے آپ کو روتا ہوا ہی دیکھا ہے. اور عبادت میں تو ان کی مثال اس سمے میں نظر نہیں آتی تھی. عبادت میں سجدے ختم ہو جاتے تھے، سیدہ راتیں ختم ہو جاتی تھی، سیدہ کا سجدہ نہیں ختم ہوتا تھا. یہ ان کی عبادتوں کی حالت تھی. حضرت سیدہ کہ جب وصال کا وقت قریب آیا، لوگوں نے دیکھا تھا اس بیچ میں جب حضور علیہ السلام کا وصال ہو، کبھی ہنسی نہیں تھی. ایک بار ہنسی تھی. وہ بھی کب؟
ان کو ایک فکر تھی کہ جیتے جی میرے دوپٹے کو بھی کسی مرد نے نہیں دیکھا، غیر محرم نے، کسی نے میرے دوپٹے کو بھی نہیں دیکھا، میں نہیں چاہتی کہ مرنے کے بعد میرے جنازے پر کسی کی نظر پڑے۔ وہ اسی تشویش میں تھی۔ حضرت اسماء سے انہوں نے ایک ذکر کیا ایک بار اس چیز کا کہ یار یہ تشویش میری نہیں جاتی ہے کہ میرے جنازے پر، کیونکہ اس وقت کھلا ہوا جنازہ رہتا تھا، جو ہمارے یہاں جو ڈھکا ہوا رہتا ہے ایسا نہیں رہتا تھا، کھلا ہوا رہتا تھا۔ تو حضرت اسماء نے کہا کہ میں نے حبشہ کے ایک مقام پر وہاں جنازہ دیکھا، مجھے اچھا لگا۔ کہا کیسا؟ کہا میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں۔ تو انہوں نے بانس کا ایک ایسا تیار کیا، کوہان نما، اونٹ کی کوہان نما انہوں نے تیار کیا، اس پر پھر وہ کھجور کے وہ ڈال دیے پتے، پھر وہ ڈھک کر پھر وہ تیار کر کے انہوں نے دکھایا۔ تو حضرت فاطمہ کو اتنا پسند آیا کہ آپ مسکرانے لگی۔ بس یہی ایک حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد یہی وہ وقت تھا کہ کسی نے حضرت فاطمہ کو مسکراتے دیکھا تھا، ورنہ روتی ہی تھی۔ ہمیشہ غموں کا سامنا رہا تھا زندگی میں۔ اب جب وصال مبارک قریب آیا، حضرت اسماء موجود تھی، کہا دروازہ بند کر دینا، کسی کو اندر مت آنے دینا۔ اب وہ اپنے مالک حقیقی سے وہ کیا راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال کا وقت قریب آیا تھا نا، تو حضور علیہ السلام، وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی، عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا حضور کے پاس آئی حضرت سیدہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں کوئی بات کہی تو وہ مسکرانے لگی۔ پہلا ہے کہ وہ رونے لگی، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر کان میں کوئی بات کی تو وہ مسکرانے لگی۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا جب بعد میں نکلی تو کہ کیا وجہ تھی، پہلے ہنسنا، پہلے رونا، پھر مسکرانا؟ تو کہا یہ راز کی بات ہے، حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ میرے جیتے جی کسی کو نہ بتانا، میری ظاہری حیات میں کسی کو نہ بتانا، اس لیے میں نہیں بتاؤں گی۔ حضور کے وصال کے بعد حضرت عائشہ نے پھر پوچھا کیا وجہ تھی، تو کہا آج پوچھتی ہو تو بتا دیتی ہوں۔ دراصل بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ اب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، تو میں یہ سن کے رونے لگی۔ لیکن حضور علیہ السلام نے پھر یہ میرے کانوں میں پھر بلا کر کہا بیٹی گھبرا نہیں، میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملنے والے تو ہی ہوگی۔ تو میں مسکرانے لگی۔ اب ان کو پتا تھا کہ اب حضور علیہ السلام سے ان قریب ملنا ہے۔ یارو یہ سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پوری زندگی کا آپ دیکھیں گے پردے میں ان کی مثال نظر نہیں آتی۔ حیا کا وہ دامن آپ کے ہاتھ میں تھا، اللہ اکبر، کہ پھر وہ حیا کو آپ ان کے بچوں میں دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ جب بچوں کا یہ حال ہے تو پھر ماں کا کردار اور ماں کی عظمت کا حال کیا ہوگا۔ سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، مکہ المکرمہ سے جب ہجرت ہوئی مدینہ الرسول تشریف لائے وہاں بھی ساتھ رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چند احادیث بھی آپ سے مرویات ہے۔ ایک وہ بہت مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ طیبہ سے پوچھا بیٹی عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ حضور نے پوچھا عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے سوال پر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے۔ حضور اتنے خوش ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سینے سے لگا لیا۔ ایسی کئی احادیث ہے جو حضرت فاطمہ سے مروی ہے۔ الغرض سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جو آپ کی سیرت ہے اس کا مطالعہ کرنے کے بعد آج کے ہماری سماج و سوسائٹی کے لیے آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس کردار کی بچیاں جنم لے تو یارو پھر فاطمہ زہرا کی سیرت کو لا کر اپنے گھروں میں پڑھو، اپنی بچیوں کو اس کی تعلیم دو۔ پھر یاد رکھنا بچی کے اندر اگر کردار فاطمی آ گیا اور وہ کنیز فاطمہ بن گئی تو انشاءاللہ اس کی زندگی کا پھل آپ بھی دیکھو گے، اللہ آپ کی اس کی برکت اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ ایک بیوی بن کے جو رول ادا کیا ہے وہ بیویاں پڑھے، ایک ماں کا رول جو بیٹوں کے ساتھ ادا کیا ہے وہ محبت، وہ الفت، وہ ہمدردی، وہ مائیں پڑھے تاکہ وہ بیٹوں کے ساتھ حسن سلوک کا انداز آ جائے۔ ایک بیٹی بن کے جو انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ جو رول ادا کیا ہے اور جو باپ کی عظمت اور عزت کا جو مظاہرہ کیا ہے وہ بیٹیاں پڑھے تاکہ ان کی نظروں میں باپ کی اہمیت کا پتہ چلے۔
کہ باپ کیا ہے. ویسے میرے بھائیوں، آج اگرچہ کسی سماج میں بیٹی کو برا سمجھا جاتا ہو یا بیٹیاں پیدا ہونے کے بعد چہرے بگاڑے جاتے ہوں، لیکن میں یہ بات کہہ دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بھی فرمایا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے جب مانگنی ہو بیٹی مانگو. حضور فرماتے ہیں اللہ سے جب مانگنی ہو بیٹی مانگو، کیونکہ یہ غم گسار ہوتی ہیں باپ کے لیے. جو ہمدردی بیٹوں کے اندر نہیں ہوتی وہ بیٹیوں کے اندر موجود ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں سے محبت کر کے یہ بتا دیا بیٹیاں کیا ہے. ارے حدیث پاک میں تو ہے جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے نا، اللہ پاک فرشتوں کو اس گھر میں بھیجتا ہے، وہ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے گھر والے تجھ پر سلامتی ہو، اے گھر والے تجھ پر سلامتی ہو. اور پھر اس بچی کے سر پر ہاتھ پھراتے ہیں فرشتے، اور پھر اپنے پروں سے اس بچی کے سر پر احاطہ کرتے ہیں، اور پھر اس گھر والوں سے کہتے ہیں کہ جس نے اس کمزور بچی کی کفالت کی، پرورش کی، تربیت کی، اللہ پاک قیامت تک اس کی مدد کرتا رہے گا. تو اب ہر اعتبار سے حضرت فاطمہ کو پڑھے. بیٹی اگر پڑھنا ہو تو حضرت فاطمہ کو پڑھے، اس کو نظر آئے گا کہ باپ کا کردار ہمارے لیے کیا ہے. بیوی اگر پڑھنا چاہے پڑھے حضرت فاطمہ کی زندگی، کیسے مولا علی کے ساتھ ان کی زندگی گزری ہے اور کیسے انہوں نے حق زوجیت کو ادا کیا ہے، شوہر کے حقوق کو ادا کیا ہے. یارو آج یہی کمی ہے، میں نے شروع میں عرض کیا تربیت اولاد کی کرو. یارو جب تربیت ہو جائے گی نا تو پھر انشاءاللہ یہی بیٹیاں آپ کے لیے آپ کے دل کا چین اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. اور اگر صحیح معنوں میں تربیت نہیں ہے تو یہی بیٹیاں کل آگے چل کے یا بیٹا کل آگے چل کے آپ کے لیے درد سر بنے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں حضرت سیدہ طیبہ کی خاص کر زندگی، یا پھر ان کے شہزادوں میں آپ پڑھیں گے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. پڑھیے آپ اور اس کو عام کیجیے جتنا ہو سکے. وہ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، بیٹی تو اگر بیٹی ہے نا قرآن پڑھ، قرآن پڑھ. جب تو قرآن پڑھے گی نا تو تیرے گھر میں بھی کوئی عمر نظر آئے گا. اور اگر تو ماں ہے تو قرآن پڑھ. قرآن کہ اگر تو ماں ہے اور قرآن پڑھے گی، اپنے بیٹے کو اپنی گود میں بٹھا کر قرآن کی تلاوت کرے گی نا، تو ایک وقت وہ آئے گا کہ تیرا بیٹا بھی کوئی غلام شبیر بن کر نیزوں پر تلاوت کرتا ہوا نظر آئے گا. یہ وہ کردار فاطمی تھا جو آپ کو کربلا میں نظر آیا تھا، سیدہ طیبہ کے شہزادوں کی شکل میں. یاروں ان کا اتہاس اور ان کی تاریخ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. وہ کیسی زندگی گزار کے گئے. کسی نے کیا خوب کہہ دیا، حجاب و عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں، قلم سے اذن لے کر ادب سے لفظ بطول لکھوں. ان کی شان تو یہ ہے کہ جب ان کا نام بھی لکھنا ہو تو قلم کو بھی پوچھنا پڑے کہ یہ نام لکھوں یا نہ لکھوں. یہ وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ان سے محبت کرے گا. حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ نے اس پر اور اس کی آل پر کو تو جہنم حرام کر ہی دیا ہے. اب جو محبت کرے گا دل سے ان کے ساتھ یا ان کی آل کے ساتھ، اللہ اس کے ساتھ بھی یہی سلوک فرمائے گا. اللہ پاک ہمیں اور سب کو اس آل سے اور وہ گھرانہ. یارو ہمیں پاک ہونے کے لیے نہانا پڑتا ہے، پھر بھی یقین نہیں ہوتا کہ پاک ہے یا نہیں ہے. ہمیں پاک ہونے کے لیے نہانا پڑتا ہے، پھر بھی یقین نہیں ہوتا کہ پاک ہے یا نہیں. کتنا عطر لگاتے ہیں کہ لوگوں کو خوشبو پھوٹے ہمارے بدن سے، تب جا کے کسی کے قریب کھڑے رہ سکتے ہیں. میں جس گھرانے کی بات کرتا ہوں نا، قرآن ان کو پاک کہتا ہے. انہیں پاک ہونے کی کیا، قرآن کہتا ہے وہ پاک ہے. اور اس میں بھی جب بات آ جائے سیدہ کی تو ان کی پاکی تو وہ ہے، کائنات میں وہ تنہا عورت ہے جس کی ایک بھی نماز نہیں گئی. کوئی عورت تو دکھا دو جو مکمل ہر مہینے نماز پڑھتی ہو پوری. یہ وہ خاتون ہے، ایک نماز بھی جس نے نہیں چھوڑی، ایک نماز اس کی وہ پاکیزہ ہے. اور ان کے شوہر تو ان کی پاکی تو یہ ہے، حضور فرماتے ہیں علی، پہلے سارے صحابہ اور بہت سارے صحابہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روم کا جو
حجرے کا جو وہ ہے دروازہ ہے وہ مسجد نبی شریف میں کھلتا تھا. بعد میں حکم آیا سب کے دروازے بند کر دیے جائے. دروازے بند ہو گئے, کوئی ناپاکی کی حالت میں مسجد میں نہیں قدم رکھ سکتا ہے. حضور نے فرمایا علی ہمارے لیے الگ حکم ہے, تیرا اور میرا دروازہ کبھی بند نہیں ہو سکتا ہے. یہ وہ پاکی ہے. قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ نے اہل بیت سے ناپاکی کو دور فرما دیا اور ان کو بالکل پاک کر دیا. تو وہ پاکیزہ ہے کہ جن کے بدن بھی پاک ہے اور معطر ہے, خوشبودار ہے اور وہ مہکتے ہیں. یارو یہی تو مہک تھی کہ رسول اللہ فاطمہ کو بھی سونگا کرتے تھے اور کبھی کبھی حسنین کریمین کو بھی سونگا کرتے تھے کہ ان سے جنت کی خوشبوئیں آیا کرتی تھی. اللہ پاک ان کی سچی اور پکی محبت مودت نصیب فرمائے اور انہی کی محبت میں اللہ موت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.